بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کے ہمارے درس قرآن میں جو سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 65 اور آیہ نمبر 66 پر مشتمل ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ذکر کیا گیا، وہ یہ کہ ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبادت کے طور پہ مقرر فرمایا تھا۔ اس دن انہیں کاروبار کرنے، کھیتی باڑی کرنے اور شکار وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ حکم اتنا سخت تھا کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے اس کی سزا قتل مقرر کی گئی تھی، اور یہ قانون بنانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس دن خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ یہ رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اس قانون کو غیر مؤثر بنانے کے لیے ہیلا اور فریب سے کام لینا شروع کر دیا۔ یہ تقریباً حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ انہوں نے ایک ہیلا یہ سوچا کہ ہفتے والے دن وہ دریا کے کنارے چلے جاتے اور دریا کے کنارے سائڈوں پہ وہ بڑے بڑے گہرے کھودتے اور پھر نالیوں کے ذریعے انہیں دریا کے ساتھ ملا دیتے۔ اب مچھلیوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہفتے کے دن ہمیں شکار کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا، تو وہ کھیلتی ہوئی تیرتی ہوئی دریا کے کنارے پہ ہفتے کے دن زیادہ تعداد میں آ جاتی تھی۔ اب وہ یہ کرتے کہ ان نالیوں کے ذریعے پانی کا تعلق ان گھروں کے ساتھ قائم کرتے اور پانی کے ساتھ ہی مچھلیاں ان گھروں کے اندر چلی جاتی، پھر وہ ان کے دہانوں کو بند کر دیتے اور اگلے اتوار کے دن آتے اور ان گھروں سے مچھلیوں کو نکال لیتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قیادت یہ بات کس طرح گوارا کر سکتی تھی کہ جو انہیں ایک شرعی حکم دیا گیا وہ اسے ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ ڈال دیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اس دن وہ اللہ کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے ایک ہیلے کے ذریعے اپنے اسی کام کاج کو رواج دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور یہ لوگ جو ان ہیلوں اور بہانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بے اثر کر رہے تھے، ان کی شکلیں بندروں کی طرح ہو گئی، اور کچھ عرصے تک وہ زندہ رہنے کے بعد مر گئے اور ختم ہو گئی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ، اور یقیناً علمتم، تم جانتے ہو، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے نافرمانی کی تھی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے قانون کے متعلق، فقلنا، تو ہم نے کہا، لہم، انہیں، کونو، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، پھٹکارے ہوئے، فجعلناہا، پس ہم نے بنا دیا، نکالن، عبرتناک، یعنی جو ہم نے انہیں سزا دی بندر بننے کی، اس سزا کو ہم نے عبرتناک بنا دیا، لما، ان کے لیے، بین یدیہا، جو اس زمانے میں موجود تھے، وما خلفہا، اور جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ، اور ہم نے اسے نصیحت بنا دی، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی ہفتے کے دن کے قانون کے متعلق، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں حکم دیا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس ہم نے انہیں بنا دیا
بس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے، وما خلفہ، جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور ہم نے اسے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہاں پہ تین باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے جو موجودہ بندر ہیں یہ وہی بنی اسرائیل کی قوم کی جو شکل بدلی گئی تھی وہی چلے آ رہے ہیں، تو یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہے۔ وہ جتنے بھی تھے وہ چند دنوں کے بعد مر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر، تو اس سے جو محسوس ہو رہا ہے کہ بندروں کی نسل پہلے بھی موجود تھی اور وہ لوگ بندروں کی شکل و شناخت کو جاننے والے تھے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر تحریف کی جائے اور حیل و بہانوں کے ساتھ ناجائز کاموں کو جائز قرار دینے کی کوششیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں تھی۔ اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تجربہ کے جو احکامات ہیں ان میں اگر تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی جائیں اور حیل و بہانوں سے ناجائز کاموں کو جائز قرار دینے کے لیے کاوشیں کی جائیں تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت کتنے سخت ناراض ہوتے ہوں گے، اور ہمارے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور وبال مسلط ہوتے ہیں، قید سالیاں آتی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، کسی علاقے میں کسی دشمن کا حملہ ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کو ٹیس نیس کر دیا، بیماریاں آ رہی ہیں، وبائی امراض پھیل رہی ہیں، تو یہ سب ہمارے ہی ہاتھوں کا کہ کیے ہوئے کا وبال ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور جو ہمارے حکمران اور ذمہ داران شریعت کے احکامات کو مسلتے ہیں اور انہیں تبدیل کرتے ہیں اور احکامات کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، جب ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے اور خاموش رہتے ہیں تو پھر یہی معاملات ہوتے ہیں جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں باز آنا چاہیے، اللہ رب العزت کے احکامات کو اہمیت دینی چاہیے، اور جو جس بھی نوعیت کے اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ہو بہو انہی کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ سامنے آئی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ان کا، یہ صرف داستان سرائی کے لیے نہیں ہے، کوئی قصہ دلچسپی کے لیے بیان نہیں کر دیا گیا، بلکہ فرمایا گیا وہ موعظۃ للمتقین، اسے ہم نے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ تو ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی اسی طرح اللہ رب العزت کا عذاب آئے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی آئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔